بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، یہ سورہ لقمان ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قرآن مجید کی حقانیت اور قرآن کی صداقت کو بیان کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، یہ ہدایت اور اللہ کی رحمت ہے۔ جو لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں وہی لوگ گویا کہ کامیاب ہیں، اور اس پر ایمان وہی لوگ لاتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسی طرح آخرت کے دن پر ان کا یقین ہے۔ ایسے ہی لوگ گویا کہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو لوگ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے خدا کے یہاں دردناک عذاب ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے تو قرآن میں ایک تاثیر ہے کہ مخالف سے مخالف آدمی بھی اگر ضد ہٹ دھرمی چھوڑے اور حقیقت کو قبول کرنے کی نیت سے قرآن پڑھے، آج بھی اگر کوئی قرآن کا صاف دل کے ساتھ مطالعہ کرے تو اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس زمانے میں بھی کفار مکہ میں سے بہت سارے ایسے کفار تھے جو چوری چھپ کے سنا کرتے تھے کہ دیکھیں محمد جو تلاوت کرتے ہیں اس میں کیا پیغام ہے، تو ان کے دلوں میں بات گھر کرتی تھی، بات اتر جاتی تھی اور وہ لوگ پھر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے لوگ جو کفار تھے اور جو کفار مکہ کے ساتھ تھے، لیکن قرآن سننے کی وجہ سے وہ لوگ دھیرے دھیرے ہمارے نبی کے ساتھ ہو رہے تھے اور مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ تو کفار مکہ کو بڑی فکر ہوئی، بڑے فکر مند ہوئے کہ بھائی اب اس کو کیسے روکا جائے، ہمارے لوگ تو قرآن سنتے اور محمد کے ہو کر رہ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کو ہم کس طرح روکیں؟ اس لیے کہ قرآن میں ایسی کشش ہے، ایسی کھچاؤ ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں سنے بغیر رہ نہیں پاتے۔ تو ان میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام نضر بن حارث بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک تاجر تھا، یعنی تجارت کی غرض سے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ شہروں میں جایا کرتا تھا۔ تو اس نے ایک تدبیر یہ سوچی، ایک مرتبہ یہ ایران گیا اور ایران کے بادشاہ اور وہاں کی جو سلطنت کے جو حکمران گزرے تھے ان کی جو قصے کہانیوں کی کتاب تھی، تو وہاں سے یہ کچھ قصے کہانی کی کتاب لے آیا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ساتھ میں ایک لونڈی اور کنیز بھی لایا جو لوگوں کو گانا سنائے۔ تو یہ چاہتا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں، لوگ قرآن سن کر ادھر چلے جاتے ہیں، ہم بھی ایک مجلس لگائیں گے جس میں قصے کہانیاں سنائیں گے۔ اور وہ کہتا بھی تھا کہ محمد کا جو قرآن ہے اس میں کیا ہے، بس قوموں کے حالات ہے، قوم سمود، قوم عاد، ان لوگوں کے حالات ہے، چلو میں تمہیں اس سے بہتر قصے کہانی سناتا ہوں۔ اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی لایا تھا اور وہ گویا کہ گانا سناتی تھی۔ تو اس طرح اس نے کوشش کی کہ قرآن سے لوگوں کو روکا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ لوگ نہ سنیں، جب سنیں گے ہی نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے، اسلام میں کیسے جائیں گے۔ تو اس نے ایک تدبیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے جن لوگوں نے کچھ چیز یعنی لغو باتوں کو خریدا ہے، وہی قصے کہانی کی کتابوں کو، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دے بغیر کسی سمجھے بوجھے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی دین کا، اسلام کا، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ان کو رسوا کر دے گا۔ باقی نضر بن حارث نے جو حرکت کی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے متنبہ کر رہے ہیں کہ تم باز آ جاؤ ورنہ ہمارا عذاب اس قدر سخت آئے گا کہ تم رسوا ہو جاؤ گے، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّهَا فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو یہ لوگ گھمنڈ کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، اس طرح گویا کہ اس نے اس کلام کو سنا ہی نہیں، اور گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی ڈانٹ ہے، کوئی آر ڈال دیا گیا ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ لہٰذا جو لوگ قرآن کو سننے سے اور قرآن پر عمل کرنے سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی اور دردناک آگ کی اور عذاب کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ آگے پھر ایمان والوں کا اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو
تو وہ لوگ جنت کی نعمتوں میں رہیں گے، جنت کے بالا خانوں میں رہیں گے، جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا بہت ہی اچھا اور سچا وعدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی یہ حالت بیان کی۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ چیزیں مختلف انداز میں اللہ نے بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے قدرت میں سے ہے کہ میں نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کر رکھا ہے، اسی طرح زمین کو میں نے زمین پر پہاڑ کو بطور میخ کے گاڑ رکھا ہے تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈاواں ڈول نہ ہو۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں سے بہت ساری قسموں کو زمین میں پھیلا دیا ہے۔ قسم قسم کے جانور ہیں جن میں سے کچھ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، کسی سے بار برداری کا کام لیتے ہیں، کسی سے بوجھ اٹھواتے ہیں، بہت سارے جانور ہیں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ ہم ہی ہیں جو آسمان سے بارش اور پانی کو نازل کرتے ہیں، اور اس پانی کے بدولت زمین سے مختلف قسم کے غلات اور الگ الگ قسم کے فروٹ اور میوہ جات اگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، کہ یہ میری تخلیق ہے، میری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اور میری کاریگری ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ جو تم دوسروں کو معبود بناتے ہو ان لوگوں نے کیا بنایا ہے، ان کی کیا تخلیق ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ظاہر سی بات ہے کہ باطل خداؤں نے کچھ بھی نہیں بنایا، یہ تو ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ اپنے جسم سے مچھر کو بھگا بھی نہیں سکتے، ان کو خود لوگ بناتے ہیں، وہ خود بھی نہیں بنتے، دوسروں کے بنائے جانے کے بھی محتاج ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آگے خاص طور پر 5 قسم کی نصیحتیں اللہ ذکر کر رہے ہیں، اور ایک بہت ہی نیک انسان تھے بہت پہلے زمانے میں، حضرت لقمان حکیم مشہور ہے، اور ان کے نام سے ہی اس سورت کا نام ہے لقمان۔ لقمان حکیم یہ نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سوجھ بوجھ عنایت کی تھی، بڑے ہوش مند تھے، عقل مند انسان تھے، اور کفار مکہ بھی ان کو مانتے تھے۔ کفار مکہ کے درمیان بھی ان کی بہت ساری باتیں مشہور تھیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس لقمان حکیم کی باتیں تم لوگ آپس میں چرچا کرتے ہو اور ایک دوسرے کو سناتے ہو، اس لقمان نے کیا کہا ہے میں تمہیں بتاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی تقریباً 5 طرح کی نصیحتیں کفار مکہ کو سنائی کہ دیکھو جس لقمان کو تم بھی مانتے ہو کہ یہ اچھی باتیں کیا کرتا ہے، لہذا اس کی ان باتوں پر تم لوگ عمل کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور اس سے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت، دانائی اور اچھی عقل مندی اور بھلائی کی سوجھ بوجھ عنایت کی تھی، اور اللہ نے کہا تھا کہ جو نعمت ہم دے رہے ہیں اس کے شکرانے کے طور پر تم میری تعریف بیان کرو، میرا شکر کرو۔ اور آگے اللہ ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں مَن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شخص اللہ کا شکر بیان لاتا ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اپنے لیے ہی گویا کہ شکر کرتا ہے کہ ہم کسی بھی نعمت پر شکر کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا کیا فائدہ ہے؟ قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ اس نعمت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو، اس دولت کو، اس چیز کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو شکر میں گویا کہ ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہے۔ ومن کفر، اور جو آدمی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ فإن اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور اللہ کی ذات قابل تعریف ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کو جو شکر کرنے کا اور خدا کی تعریف بیان کرنے کا حکم ہے اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، ہمارا ذاتی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اس پر اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو غنی ہے اور حمید ہے، یعنی بے نیاز ذات ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے چند نصیحتیں کی تھیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان نے پہلی نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، بے شک شرک جو ہے بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ پہلی نصیحت حضرت لقمان کی ہے کہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے، خدا تعالیٰ کو ایک اور اس کی ذات، خدا کو اس کی ذات اور صفات میں ایک اور تنہا ماننا ہے، گویا کہ توحید پر اللہ تعالیٰ جم جانے کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت لقمان کی پہلی نصیحت ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم دیا، یہ حضرت لقمان نے نہیں بلکہ اللہ نے خود یہ بیان کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک دوسری چیز بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو حضرت کفار مکہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ لقمان کو تم بھی مانتے ہو
اور حضرت لقمان نے پہلی نصیحت یہ کی ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، لہذا جس لقمان کی باتیں تم لوگ مانتے ہو، جسے تم لوگ اچھا آدمی سمجھتے ہو، اسی کی بات مان لو اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو بہت سارے مسلمان، بہت سارے صحابہ جو اسلام قبول کر لیے تھے لیکن ان کے والدین کفر کے حالت پر تھے، تو ابا یہ چاہتے تھے، امی کی کوشش ہوتی تھی کہ میرا بچہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ کفر پر لوٹ آئے، اور کبھی ٹارچر بھی کیا جاتا تھا، کبھی گھر سے بھگا دیتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کی والدہ ان پر بہت ہی زیادہ خرچ کیا کرتی تھی، بہت ہی زیادہ ان کو آسائش میں اور نعمتوں میں ان کی پرورش ہوئی ہے، لیکن جو ہی وہ اسلام قبول کیے ساری نعمتیں ان کی امی نے چھین لی۔ تو لوگوں نے بڑی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اور ایمان لانے والوں کو حکم دے رہے کہ دیکھو والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ والدین کی بات ہم اس وقت تک مانیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو اور اللہ کی شریعت کے کسی حکم کو توڑنا لازم نہ آتا ہو، وہیں تک ابا امی کی بات ہم مانیں گے۔ اگر ابا امی کی بات ماننے میں شرعی امور میں کوئی خلل ہوتا ہو اور شریعت کے کسی احکام کو چھوڑنا لازم آتا ہو تو پھر وہاں ابا امی کی بات نہیں مانیں گے۔ تو کیا اس صورت میں ابا امی کو جھڑک دیں گے، ان کی توہین کریں گے، ان کو بے عزت کریں گے؟ تو اللہ فرماتے کہ نہیں، ان کو بے عزت تو نہیں کرنا ہے، آسانی کے ساتھ نرمی سے ان کو سمجھا دینا ہے کہ ابا یہ شریعت کے خلاف میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھائی کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ حملتہ امہ، پھر آگے اللہ فرماتے کہ دیکھو دنیا میں انسان کو تو خدا ہی پیدا کرتا ہے، لیکن ظاہری سبب والدین بنتے ہیں، اور خاص طور پر ماں جو برداشت کرتی ہے، ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے بطور خاص اللہ اس کو بیان کرتا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی امی نے اسے کمزوری در کمزوری میں اٹھایا۔ حمل کی حالت میں امی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک عورت ہی ہے، ایک ماں ہی ہے جو وہ برداشت کر لیتی ہے، اور جب ولادت کا وقت ہوتا ہے، جب بچے کی ڈلیوری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تو گویا کہ اس پر ساتوں پہاڑ اور سارے زمین اور آسمان کا بول گویا کہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہے کہ 9 مہینے تک وہ پیٹ میں بھی رکھتی ہے، پھر تمہیں کتنی مشقت سے وہ باہر نکالتی ہے۔ تو جس ماں نے تمہارے ساتھ اتنا احسان کیا، تیسرا احسان یہ وفصالہ فی عامین، ماں جو ہے 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، اور یہ جو 2 سال کا پیریڈ ہے ماں کے لیے بہت ہی کٹھن اور بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے کہ نازک سا بچہ ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اور کبھی اگر بچے نے بستر پہ پیشاب کر دیا تو وہ گیلی جگہ پر وہ خوش ہوتی ہے اور خشک اور سوکھے ہوئے بستر پر بیٹے کو اور بچے کو سلاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس ماں نے تمہارے ساتھ اتنا احسان کیا ہے، تمہارے خاطر اتنی مشقتیں برداشت کی ہے، اس ماں کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ تم حسن سلوک اور اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اسے جھڑکنا، اسے اس کی توہین کرنا یا اسے ستانا، انہیں تکلیف دینا، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے 2-3 جگہ اور بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ ڈائریکٹ اور بالکل متصلاً ماں باپ کا اور ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی والدین کے احسان کو بیان کر کے انسان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ابا امی کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا ہے، چاہے وہ اسلام قبول نہ کرے، چاہے وہ کفر کی حالت میں رہے، والدین کافر ہوں، پھر بھی انسان کو حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی، انشکر لی ولوالدیک، کہ تم میرے بھی شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے بھی۔ اللہ نے اپنے شکر کو پہلے ذکر کیا کہ میرا شکر پہلے بجا لانا ہے اور والدین کا شکر بعد میں۔ پتہ چلا کہ اگر ابا امی کوئی ڈیمانڈ کرے اور شریعت کی کوئی بات وہاں پر اس سے متصادم ہو جائے، یعنی اگر ابا امی کی بات مانتے ہیں تو گویا کہ کوئی گناہ اور کوئی ناجائز کام کرنا پڑے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، امی کہتی ہے کہ ہاں ایسا کرو، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حق کو، میرے شکریہ کو مقدم رکھنا ہے، لہذا والدین کی بات ہم مانیں گے ایک حد تک، جہاں تک کہ کوئی گناہ کا کام لازم نہ ہے۔ اگر کوئی شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو تو پھر ابا امی کی بات نہیں مانیں گے۔ الی المصیر، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر والدین میں سے دونوں یا کوئی تمہیں اس بات پر زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ، ایسے معبود کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت مت کرو۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کا اگر والدین کوئی حکم دے تو اس صورت میں والدین کی بات نہیں ماننی ہے۔ تو کیا ان کی ہم توہین کریں گے، ان کو بے عزت کریں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اچھائی سے پیش آؤ۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میرے ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ
اگر ماں باپ نافرمانی کا حکم دے تو اس صورت میں ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، ان لوگوں کی اتباع کریں گے، شریعت کی اور نبی کی سنتوں کی گویا کہ اتباع کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ حضرت لقمان کی پہلی نصیحت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں۔ دوسری نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان کی دوسری نصیحت آخرت سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹے، اللہ کا علم جو ہے بہت ہی وسیع ہے، دنیا میں تم رائی کے دانے کے برابر، توری کا جو دانہ ہوتا ہے اتنا چھوٹا سا، اس کے برابر بھی اگر کوئی عمل کرو گے یا اس سے بھی مختصر یا چھوٹا کوئی عمل کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس عمل کو ضرور ترازو میں تولیں گے۔ نیک عمل کرو گے تو تمہیں اچھائی ملے گی، اور اگر تم برا کام کرو گے، بدی کرو گے، چھوٹا سے چھوٹا گناہ کرو گے، اس کا بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پوچھ ہوگی اور حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر رائی کا کوئی دانہ ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ دانہ کسی پہاڑی پر، کسی چوٹی پر ہو، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر کسی جگہ ہم نے چھپا دیا تو وہ چیز اللہ کے علم سے اوجھل ہو گئی، یا ہم نے چہار دیواری کے اندر، کمرے کے اندر اپنا روم بند کر کے اندر سے کنڈی لگا کر ہم نے کوئی غلط کام کیا، چادر کے اندر موبائل میں ہم نے کوئی گناہ کیا تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ چھوٹا سے چھوٹا عمل جو ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک علم کو اور ہر ایک عمل کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا علم اس قدر وسیع ہے، لہذا اس بات کو ہمیشہ انسان اپنے نظر کے سامنے رکھے، ہمیشہ اس بات کو اپنے نظر کے سامنے رکھے کہ ہم جو بھی کام کریں گے خدا کے یہاں ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی اگر کریں گے وہاں پکڑ ہو سکتی ہے، اور اگر ہم جو اعمال کریں گے نیک اعمال، اسے معمولی بھی نہیں سمجھنا ہے۔ اگر چھوٹا سے چھوٹا بھی عمل ہم کرتے ہیں، جیسا کہ کل بات آئی تھی، راستے سے کوئی چیز ہٹا دیے، پتھر ہے اس کو لات مار کے سائڈ کر دی، کچھ بھی عمل نہیں ہوا، مطلب بظاہر ہی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا صدقہ، اس میں تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کی نیکی اللہ کے یہاں ضرور ملے گی۔ تو یہ دوسری نصیحت ہے کہ اللہ کے علم کو ہمیشہ ہمارے نظروں کے سامنے مستحضر رکھنا ہے۔ تیسری نصیحت فرما رہے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت کی کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے، زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر لمحہ متوجہ رہنا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کے سامنے ہی متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کا دھیان جماتے ہیں۔ دوسرا، وامر بالمعروف، کہ لوگوں کو بھلائی کا اور نیکی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، اور برائی سے اور بدی کے کاموں سے لوگوں کو روکو، واصبر علی ما اصابک، اور تمہیں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ یعنی جو ہمارے اوپر حالات آتے ہیں دنیا میں، کبھی کاروبار میں کوئی مندی آ جاتی ہے، یا ہمارے رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل کے چکر لگانے پڑتے ہیں، تو دنیا میں جو حالات آتے ہیں اس پر انسان صبر کرے اور خدا کی طرف رجوع کرے۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں کہ تمام دنیا میں جو بھی ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، ہر حالت میں انسان کو خدا کی طرف متوجہ رہنا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، نماز پڑھتے رہے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور خاص طور پر جو حالات آئے اس پر صبر کرے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ جو کام ہے یعنی نماز پڑھنا اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور صبر کرنا، یہ بڑے کاموں میں سے، یعنی یہ مردوں والا کام ہے، جو بولتے ہیں نا یہ مردوں والا کام ہے، اور یہ ہمت کا کام ہے، لہذا یہ وہی کام کر سکتا ہے جس کے اندر ہمت ہو اور جس کے اندر صبر کرنے کی مادہ ہو۔ آگے ایک چوتھی نصیحت ہے، وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو چوتھی نصیحت کر رہے ہیں کہ زمین میں تکبر اور فخر نہیں کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے گال کو مت پھلاؤ، وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال کو غرور سے اور تکبر سے مت پھلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، بہت مرتبہ انسان ہمیشہ اپنے چہرے پر ایک خاص قسم کا ایٹیٹیوڈ بنا کے رکھتا ہے، یعنی کسی سے بولے گا نہیں، منہ کھلا کر رہتا ہے،
اور اس سے اس کا اصل جو اندر کا یہ ہے کہ بھائی میں تم سے بڑا ہوں اور میں تو سب سے بڑا ہوں، میرے پاس اتنی اتنی چیزیں ہیں، میں اتنے مہنگے گاڑی میں گھومتا ہوں، میرے کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے، اور عام لوگوں سے ہنسی سے وہ مسکرا کر بات ہی نہیں کرتا۔ کل ہی بات آئی کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، آپ کا انداز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مسکرا کر بات کرتے تھے، لیکن یہ آدمی ایسا ہے کہ تکبر میں اور غرور کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے گالوں کو کھلا کر رکھتا ہے، یعنی ایک خاص ایٹیٹیوڈ بنا کر رہتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح زمین میں غرور مت کرنا، ولا تمشی فی الارض مراحا، اور زمین پر اترا کر اکڑتے ہوئے مت چلنا، اس لیے کہ جو دونوں ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان اللہ لا یحب، اللہ تبارک و تعالیٰ گھمنڈی کو بھی، تکبر کرنے والے کو بھی، اترانے والے کو بھی، ناز کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے والے کام ہیں، اللہ کی خوشنودی والے کام نہیں ہیں۔ اسی طرح پانچویں نصیحت کر رہے ہیں، وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ وقصد فی مشیک، کہ اپنے چال میں، اپنے چلنے میں تم جو ہے میانہ روی اختیار کرو، کہ نہ زیادہ اکڑ کر چلو، نہ زیادہ تیز چلو، نہ زیادہ سست چلو، بلکہ میانہ روی اور درمیانی انداز میں چلو۔ واغضض من صوتک، اور اپنے آواز کو ذرا ہلکا کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بھدی آواز جو ہے گدھے کی آواز ہے۔ ان کو گویا کہ اپنے بیٹے کو یہ اچھے اوصاف اور اچھے اخلاق سکھا رہے کہ جب اگر تم چلو گے تو بالکل سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ چلنا ہے، نہ ہڑبڑا کر دوڑ کے بھاگنا ہے، دوڑنا بھی نہیں ہے، اور نہ بالکل ایک دم سستی مڑیل کی طرح چل رہے ہو، نہیں، بلکہ میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے۔ بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر نماز جماعت کھڑی ہو اور رکعت چھوٹنے کا ڈر ہو تب بھی آپ کو دوڑ کر نہیں جانا ہے، حدیث میں منع ہے کہ بالکل سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ انسان جائے، تاکہ کسی کو ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے اعضاء سے کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح واغضض من صوتک، اپنی آواز کو ذرا پست کرو، کہ جب کسی سے کچھ بات کہنی ہو تو نہ بہت آہستہ بولو، نہ بہت زور سے بولو، بلکہ اتنی آواز سے بولو کہ سامنے والا سن لے اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے۔ اسی کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو اتنی زور سے بولے کہ مجمع جہاں تک ہے وہاں تک آدمی سن لے، بس ہو گیا۔ لاؤڈ اسپیکر کا جو غلط استعمال ہوتا ہے کہ مجمع جہاں تک ہے اس سے باہر بھی ہم آواز پہنچاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو خواہ تکلیف دیتے ہیں۔ خاص طور پر رمضان میں بعض مساجد میں 3 بجے سے ہی نعت، نظم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ بجاتے ہیں، حالانکہ پڑوس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، پڑوس میں کوئی بیمار ہے، مسلمان میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی بڑی عمر کے انسان ہے جن کو آرام کی، راحت کی ضرورت ہے، چھوٹے بچے ہیں، جو معصوم بچے ہیں ان کو راحت کی، آرام کی، نیند کی ضرورت ہے، لیکن اب کیا ہے کہ بالکل بجائے جا رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے ضمن میں کہ یہ عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ جتنی آواز کی ضرورت ہو اتنے ہی زور سے، اتنی آواز میں انسان بات کرے، اس سے زیادہ زور سے اور چلا کر نہ بولے۔ ان انکر الاصوات، اللہ مثال بھی دے رہے ہیں کہ آوازوں میں سب سے بھدی آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے، اس لیے کہ وہ بہت چیختا ہے، ڈھیچو ڈھیچو کرتے رہتا ہے ہر وقت، خواہ خواہ لوگوں کے کان جو ہے پھاڑتے رہتا ہے۔ تو جو آدمی گدھے کی طرح چلا چلا کر بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ 5 نصیحتیں کی کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کے علم کو ہمیشہ اپنے نظر کے سامنے مستحضر رکھنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے قیامت میں اللہ کے حضور ہمیں اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اس طور پر کہ ہم نماز پڑھتے رہیں، بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، اور ہمیں اگر دنیا میں کوئی حالات پیش آتے ہیں تو ہمیں اس پر صبر کرنا ہے۔ اور 14 کہ ہمیں اس لوگوں کے سامنے گال تکبر سے نہیں پھلانا، یعنی منہ بنا کر، منہ چڑھا کر، ترش روئی کے ساتھ لوگوں سے نہیں ملنا ہے، اور زمین میں اکڑ کر بھی نہیں چلنا۔ اسی طرح زمین میں جب ہم چلے پھرے، بازار میں نکلے یا مسجد سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے، تو ہماری چال میں، ہماری رفتار میں میانہ روی ہو، نہ زیادہ بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، اور نہ زیادہ مریل کی طرح سست انداز میں، بلکہ میانہ روی سے چلے۔ اور خاص طور پر جب کسی سے بات کرے تو بات اپنی آواز کو پست آواز میں، کہ اتنے زور سے کہ وہ سامنے والا سن لے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے، نہ بہت زیادہ چلا کر اور نہ بہت زیادہ بالکل پست آواز میں، بلکہ میانہ روی کے ساتھ ہم اپنی بات کریں۔ تو یہ 5 نصیحتیں ہیں جو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان نصیحتوں کو قبول کریں اور خدا کا محبوب بندہ بننے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی تردید کی ہے کہ ان کے سامنے ہم دلائل، اپنی قدرت کے دلائل مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ٹھان رکھا ہے کہ گویا کہ ہم خدا کا انکار ہی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ بِاللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے آسمانوں میں یا آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے یا زمین میں جو کچھ بھی ہے ساری چیزوں کو ہم نے مسخر کر دیا ہے، کام پر لگا دیا ہے،
اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس پر اپنی ظاہری اور باطنی ہر قسم کی نعمتوں کی بالکل برسات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ میری نعمتوں اور میرے دلائل کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی رہنمائی کے، بغیر کسی روشن کتاب کے۔ ان کے پاس کوئی دلیل ولیل نہیں ہے، خواہ جھگڑتے ہیں کہ خدا ایک نہیں ہے اور اللہ ہے ہی نہیں، اور اللہ کی عبادت ہم کیوں کریں، اس طرح کی خواہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کی، ان مشرکین کی گویا کہ مذمت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بظاہر کوئی دلیل نہیں ہے اور میری قدرت کے دلائل ان کے سامنے موجود ہیں، میری نعمتوں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ میری بات نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے، من کفر فلا یحزنک کفر، اے نبی اگر یہ لوگ کفر کرے یا جو بھی آدمی کفر اختیار کرے تو اس کا کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرے، آپ کو پریشان نہ کرے، آپ کو غمگین نہ کرے۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، ہمارے ہی پاس ان کو لوٹ کر آنا ہے اور ہم ان کو ان کے اعمال کے بارے میں پوری خبر دے دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بات کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجئے، ایک نہ ایک دن تو یہ لوگ اس دنیا سے میرے پاس ضرور آئیں گے اور پھر میں یہاں پر ان کو بتاؤں گا۔ نمتعہم قلیلا، دنیا میں ان کو ہم تھوڑا مزہ اڑانے دیتے ہیں، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو دردناک اور سخت عذاب کی طرف دھکیل دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے اور مختلف انداز میں اپنے دلائل کو ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا مل کر اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو لکھنا چاہے تو سب مل کر نہیں لکھ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر سب کو قلم بنا دیا جائے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور ابھی ہمارے پاس جتنا پانی ہے، جتنے سمندر ہیں، اس سمندر کے علاوہ 7 اور سمندر ان کی مدد کریں، گویا کہ جتنا پانی ابھی ہے اس سے 7 گنا پانی اور اس میں اضافہ کر دیا جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اور یہ سب درختوں سے لکھتے رہے تو یہ سارے درخت جو ہے ان کے قلم ٹوٹ جائیں گے اور یہ ساری روشنائی خشک ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والے ہیں۔ اسی طرح کفار کہتے تھے کہ اللہ سارے لوگوں کو ایک ساتھ کیسے پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک جتنے لوگ ہیں، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو پیدا کرنا اور ہر ایک کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک نفس کو اور ایک انسان کو پیدا کرنا۔ تو اللہ کے لیے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا آسان ہے، اسی طرح پوری انسانیت کو، تمام لوگوں کو اور تمام خلق کو پیدا کرنا اس سے زیادہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ پھر اپنی قدرت بھی بیان کر رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں گزارتا ہے اور دن کو رات میں گزارتا ہے، یعنی رات کے بعد دن آتی ہے اور دن کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد پھر ایک رات آ جاتی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور سورج کو اور چاند کو اللہ ہی نے مسخر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی میعاد متعین کر دی ہے، جو وقت متعین کر دیا ہے یا ان کا جو راستہ متعین کر دیا ہے، اسی میں وہ لوگ چلتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو خدا کو اس بات کا بڑا اور پوری طرح علم ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ کشتیوں کو نہیں دیکھتے کہ جو سمندروں میں چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور رحمت سے، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمتیں اور اپنی نعمتیں، اپنی آیتیں دکھلائے۔ آگے کفار کی ایک ناشکری بھی بیان کر رہے ہیں کہ جب سمندر میں سفر کرتے ہیں اور موج ان کو آ کر گھیر لیتی ہے تو اس وقت یہ لوگ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب خدا ان کو سمندر سے بچا کر، موجوں سے بچا کر خشکی کی طرف لاتے ہیں تو پھر ان میں سے کچھ لوگ تو دن پر جمے رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ کی آیتوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی گویا کہ ناشکری بیان کی اور آخر میں لوگوں کو اللہ نے نصیحت بھی کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے بھی ڈرو کہ جس دن باپ بیٹے کے لیے کوئی کام نہیں دے گا اور بیٹا بھی باپ کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، اس دن سے ڈرو۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی اور دنیا کی یہ چند لمحات تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور
غرور یہاں مراد شیطان ہے، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، یعنی شیطان تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وہ کہ اللہ آخر میں انسانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ سے ڈر کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور آخرت اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اور قیامت کا جو منظر ہے ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے۔ قیامت میں باپ بیٹے کے لیے کام نہیں آئے گا، بیٹا بھی اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا۔ جو اپنے ساتھ انسان اعمال لے کر گیا ہوگا وہی اعمال اس کو کام آئیں گے۔ اور اللہ آخر میں فرما دے کہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے یا دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں میں تم پھنس جاؤ اور خدا سے اور اپنی زندگی کے مقصد سے بھول جاؤ اور بھٹک جاؤ۔ اسی طرح غرور بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، شیطان چونکہ بہت زیادہ دھوکہ دیتا ہے، غرور سے مراد شیطان ہی ہے کہ شیطان بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے سے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لو۔ لہذا ہمیشہ گویا کہ شیطان سے ڈرتے رہنا ہے اور اپنے ایمان کی اصلاح کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو نصیحت کی۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے علم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ حدیث میں ان 5 چیزوں کو مفاتیح الغیب یعنی غیب کی کنجی اور غیب کی چابی کہا گیا ہے، اور یہ 5 چیزیں ایسی ہے عام طور پر لوگ انہی چیزوں کے بارے میں کسی پنڈت کے پاس یا کسی نجومی کے پاس جا کر پوچھا کرتے تھے۔ نجومی جو آسمان سے اپنے پاس خبریں آنے کا دعویٰ کرتے تھے اور در حقیقت ان کو شیطان ہی بتایا کرتا تھا، تو لوگ ان نجومیوں کے پاس جا کر عموماً یہ ساری چیزیں ہی معلوم کیا کرتے تھے۔ اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے آ کر ہمارے نبی سے یہ ساری چیزیں معلوم کی تھی، پوچھا تھا کہ اے نبی قیامت کب آئے گی یا یہ چیزیں کب ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی اور اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ 5 چیزیں اس کا علم خدا کی اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں، نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی خاص بندے کو ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ قیامت آنا طے ہے، قیامت تو آ کر ہی رہے گی، لیکن قیامت کب آئے گی، کس وقت، کس گھڑی، کس دن، کس وقت میں، کس ٹائم میں، کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے بھی اس کا کوئی علم نہیں۔ ہمارے نبی جو انبیاء میں سب سے افضل ہیں، لوگوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور اللہ کے سب سے مقرب انسان ہے، اس کو بھی اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ لہذا قیامت کا بالکل صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اس لیے اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آج کل خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو باتیں چلتی ہے کہ 2035 میں قیامت آ جائے گی یا 2050 میں دنیا فنا ہو جائے گی، اس طرح کی باتیں، اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ وہ بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ قیامت کا صحیح علم کہ کس دن قیامت قائم ہوگی یہ اللہ ہی کے پاس ہے، انسان اپنی طرف سے اس میں کوئی رائے زنی اور اپنی بات اس میں شامل نہیں کر سکتا۔ دوسری بات وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے، انسان بارش نہیں برساتا۔ سوال ہوتا ہے کہ آج بھی تو لوگ کنٹرول کرنے لگے ہیں، مصنوعی بارش برساتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی وہ جو بارش وہ لوگ برسا رہے ہیں وہ تو خدا کے بارش کو زمین سے اس آسمان پر لے جاتے ہیں، وہاں سے گویا کے چھڑکتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی بارش بنائے اور برسائے پھر ہم مانیں؟ یعنی پانی کو کوئی اپنی طرف سے بنائے، کوئی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا ہے۔ زمین سے پانی اٹھا کر لے جاتے ہیں، اوپر سے ڈال دیتے ہیں، وہ تو چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ 5-6 منزلے میں اس کو بچے کو چڑھا دو، اوپر میں بالٹی دے دو کہ بیٹا پانی نیچے پھینک دو، اور آج میں وہ بعد میں وہ چلانے لگے کہ ابا آج میں نے بارش برسا دی، تو اسے کوئی بھی نہیں مانے گے، تو نامعقول اور عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ لہذا آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بارش برسا رہے ہیں، مصنوعی بارشیں ہو رہی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ تم اپنی طرف سے پہلے پانی بناؤ، اس پانی کو برساؤ، تب ہم مانیں گے۔ تم تو خدا تبارک و تعالیٰ نے جو انرجی زمین میں رکھی ہے یا آسمانوں میں جو انرجی ہے، انہیں انرجی کو آپس میں ٹکراتے ہیں اور اس میں سے گویا کہ اللہ کا ہی پانی برستا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر وقت برسے، ان کا بھی جو سسٹم ہے وہ بھی بہت مرتبہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بارش کا جو نظام ہے یہ اللہ ہی برساتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ ماں کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ کب پیدا ہوگا اور اس کی قسمت میں کتنی روزی ہے، کہاں پیدا ہوگا، کس ہاسپٹل میں وہ پیدا ہوگا، کس وقت پیدا ہوگا اور کتنے دن رہے گا، نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، اسلام قبول کرے گا یا غیر مسلم رہے گا، یہ جو ساری چیزیں ہیں بچے سے متعلق جو غیب کی ساری باتیں ہیں، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آج کل جو لوگ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ بچہ بیٹا ہے یا بیٹی، تو وہ صرف اتنا ہی بتاتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی، اس سے آگے کی جو غیب کی اور باتیں وہ نہیں بتا پاتے کہ یہ بچہ زندہ پیدا ہوگا کہ مردہ پیدا ہوگا، کس دن پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، چلو پیدا ہو گیا تو کیا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کہاں تک پڑھے گا،
اور کتنی عمر ہوگی, کہاں اس کا انتقال ہوگا. بچے کے بارے میں, انسان کے بارے میں جو غیب کی اور ساری چیزیں ہیں, نیک ہوگا بدبخت ہوگا, کوئی الٹرا ساؤنڈ, کوئی مشین یہ بات نہیں بیان کر سکتی. اور جو مشین بیان کرتی ہے, یعنی الٹرا ساؤنڈ میں آج کے جدید آلات کے ذریعے جو بتایا جاتا ہے, وہ کب, جب بچہ پوری طرح بن جاتا ہے اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی علم ہے کہ وہ بچہ کس طرح پیدا ہوگا. ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر الٹرا ساؤنڈ میں اتنا ہی پاور ہے تو جس وقت ماں کے رحم میں بچہ علوق کرتا ہے, 1-2 ہفتہ ہی ہوا ہے, اس وقت الٹرا ساؤنڈ بتا سکتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ اس وقت تو نہیں بتا سکتا, بلکہ کئی مہینے گزرنے کے بعد جب پوری تخلیق ہو جاتی ہے تب بتاتے ہیں. تب بتانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہی ماں کے پیٹ میں بچے کو, مطلب باپ کا نطفہ ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے, اسی وقت سے, بلکہ اس سے پہلے سے ہی اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور اس کے اعضاء صحیح سالم ہوں گے یا اعضاء میں کہیں پر کوئی نقص ہوگا, اور اگر پیدا ہوا تو کہاں پیدا ہوگا, کتنا دن رہے گا, کیا کمائے گا, نیک ہوگا برا ہوگا. یہ ساری جو بچے کے تعلق سے غیب کی باتیں ہیں, یہ ساری بات اللہ ہی جانتے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتے. لہذا الٹرا ساؤنڈ سے جو مذکر مؤنث ہے, جینڈر جو پتہ چل جاتا ہے, اس کو لے کر اس آیت پر اعتراض نہیں بنتا ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اللہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ وہ آئندہ کل کیا کمائے گا. کسی کو نہیں پتا ہے کہ ہم آئندہ کل کیا کمائیں گے, کسی کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے, ہمارا بسا بسایا کاروبار جو ہے آئندہ چند لمحات میں ہی گویا کہ انسان ٹھپ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم کہیں نوکری کرتے ہیں, دل میں تو ہے کہ ہاں وہاں سے روزی آ جائے گی, لیکن کبھی بھی باس جو ہے ہمیں نکال دیتا ہے اور ہمیں نوکری سے بے دخل کر دیتا ہے. لہذا انسان کو یقینی طور پر اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ آئندہ کل وہ کیا کمائے گا اور کس طرح کمائے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت. اسی طرح کسی نفس کو, کسی انسان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ کس جگہ اس کی موت ہوگی, کہاں موت ہوگی, گھر پہ موت ہوگی, ہاسپٹل میں ہوگی, اپنے شہر میں ہوگی, سفر کی حالت میں ہوگی, دوسری جگہ ہوگی, نانی کے یہاں ہوگی, کہاں موت ہوگی. انسان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. ان اللہ علیم خبیر. اللہ ہی ہے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ہیں کہ قیامت کب آئے گی, اور بارش اللہ ہی برساتے ہیں. اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیسا ہوگا, نیک ہوگا بد ہوگا, کس طرح ہوگا, اس کا علم, اور آدمی کل کیا کمائے گا یا کس کی موت کہاں ہوگی. یہ 5 چیزیں ایسی ہے جس کا علم اللہ ہی کو ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس چیز کا علم نہیں ہے. تو یہ مختلف احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں مختلف انداز میں ہمارے سامنے بیان کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر حضرت لقمان نے جو نصیحتیں کی ہے, اور اصل میں کفار مکہ کو یہ نصیحتیں بیان کرنا تھا, لیکن کفار مکہ کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک رہنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت اور یہ نصیحتیں بیان کی ہے. لہذا انسان کوشش یہ کرے کہ ان نصیحتوں کے مطابق زندگی گزارے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرے, ہمیشہ خدا کی طرف لو لگائے رہے, اور زمین میں تکبر گھمنڈ وغیرہ نہ کرے. اسی طرح چلنے میں میانہ روی اختیار کرے, بات کرنے میں سلیقہ مندی سے بات کرے, یعنی جو اچھے اخلاق ہیں, ہمارے نبی کی جو اچھی صفات ہے, ان صفات کو اپنے اندر انسان پیدا کرنے کی کوشش کرے. تبھی گویا کہ وہ صحیح معنی میں مسلمان اور ایک اچھا انسان کہلانے کے مستحق ہوگا. روزانہ ہم ایک اچھی بات سنتے ہیں. آج کی اچھی بات یہی ہے کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. نبی کی سنت کے مطابق اور نبی کے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. قرآن مقدس نے ایک جگہ کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک گویا کہ رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے. نبی نے قرآن کی جو احکامات ہے اس پر کس طرح عمل کرنا ہے اپنی عملی زندگی کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے. لہذا ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے گویا کہ رہنمائی کا ذریعہ ہے, اسوہ حسنہ ہے. اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کے محبوب بندے بنیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دستور یہ ہے کہ ہم نے جتنے انبیاء بھیجے, ہر نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ اس نبی کی اطاعت کی جائے, اس کے مطابق, اس کی زندگی کے مطابق انسان زندگی گزارے. لہذا ہم تمام پر یہ ضروری ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, کہ میری امت میں سے ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا مگر وہ شخص جس نے انکار کیا. میری امت میں جس شخص نے میرا انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا قیل من ابا, اے اللہ کے نبی کس نے انکار کیا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, یعنی جو میری سنت کے مطابق زندگی گزارے گا جنت میں جائے گا.
ومن عصانی، اور جب میری نافرمانی کرے گا یعنی میری طریقے اور میرے سنت کے خلاف زندگی گزارے گا، فقط ابا، تو تحقیق کہ اس نے میرا انکار کیا۔ گویا کہ نبی کو نہ ماننا یہ تو انکار ہے ہی، لیکن نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنا یہ بھی گویا کہ چھوٹا سا نبی کا انکار ہی ہوا۔ ہم نبی کو مانتے تو ہیں، لیکن اگر نبی کی سنتوں کو نہیں مانتے تو گویا کہ ہم نبی کی ہی نہیں مان رہے، لہذا نبی کو بھی ماننا ہے اور نبی کی بھی ماننا ہے، دونوں باتیں اگر ہم مانیں گے تبھی گویا کہ ہم جنت میں داخلے کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کی حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 باتوں سے اس کی تکریم کرے گا، یعنی جو آدمی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو 4 طرح کے انعامات دیں گے، 4 طرح سے اس کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ نمبر 1، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جائے گی، سنتوں پر انسان عمل کرے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں اور اچھے لوگوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے، اچھے لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ نمبر 2، فاجر اور بدکار لوگوں کے دلوں میں ہیبت ڈال دی جائے گی، جو گنہگار ہیں، جو بددین لوگ ہیں، ان کے دل میں اس کی ایک طرح کی رعب اور ہیبت ڈال دی جائے گی، یہ بات کہے گا تو وہ لوگ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے اس سے۔ نمبر 3، رزق میں کشادگی اللہ کر دے گا، یعنی روزی میں، رزق میں اللہ بڑھوتری کر دیں گے۔ اسی طرح نمبر 4، دین میں پختگی نصیب فرمائیں گے، کہ دین پر چلنا اور دین پر جمے رہنا اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ تو یہ سنت پر عمل کرنے کی حدیث میں خود برکتیں بیان کی گئی ہے کہ اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، اس کا رعب کافر اور بدکار لوگوں پر بڑھے گا، اسی طرح اس کے روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزی اور کاروبار میں برکت دے دیں گے، اور دین پر چلنا اور دین پر جمے رہنا ایسے آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اگر ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور دیں گے، لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر موقع کی سنتیں ہم معلوم کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کی 2 شکل ہے، ایک تو یہ کہ آپ علماء سے پوچھیں، جانکار لوگوں سے، امام صاحب سے، حافظ صاحب سے معلوم کریں کہ یہ سنت کھانے کی سنت کیا ہے یا فلاں عمل کی سنت کیا ہے، لوگوں سے پوچھ کر، جانکاروں سے پوچھ کر ان سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سنت پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی، سنن و آداب کے نام سے بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں کا ہم مطالعہ کریں، ان کتابوں میں حدیث میں جو مختلف اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، سب سنتوں کو علماء نے بڑی محنت کر کے ایک جگہ جمع کر دیا ہے، لہذا ان کتابوں کو ہم پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور بہتر یہی ہے کہ روزانہ ایک سنت بھی اگر ہم زندہ کریں گے تو سال میں 300 اور 350 سنتیں ہم گویا کہ ایک سال میں ہم زندہ کر لیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی روزگار میں بھی برکت دیں گے، دین پر چلنا بھی آسان ہوگا، اور ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی، اور بدکار لوگوں کے دلوں میں ہماری ہیبت بھی ڈال دی جائے گی، یعنی لوگ ہم سے ڈریں گے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنت کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم تمام کے خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ رمضان کے مبارک مہینہ بالکل ختم ہونے کو ہے، یا اللہ ہم نے جو بھی نیک کام کیے ہیں اسے قبول فرما، الہ العالمین ہمارے ہر ایک عمل کو قبول فرما، اور جو بھی ہم سے کمی ہوئی، سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، الہ العالمین رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین قرآن سے لو لگانے کی اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں ہر ایک پریشانی کو اپنے خزانے سے ختم فرما، الہ العالمین ہماری جو بھی ضروریات ہیں ہر ضرورت کو اپنے فضل سے پورا فرما، الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے وقت کے املاک کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ شریعت پر چلنا آسان فرما، سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی دین پر جمع دیجیے، ہماری نسلوں کو بھی اور ہمارے خاندان والوں کو بھی دین پر جمع دیجیے۔ یا اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں چین سکون سکینت کا نزول فرما۔ الہ العالمین جس طرح ہم نے رمضان عبادتوں میں گزارا، سال کے دیگر مہینے بھی اسی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے نیک بندوں نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہر ایک میں ہم تمام کا حصہ مقدر فرما، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔